بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے رسول یہ آپ کے پاس جو بہانے بنا رہے ہیں، موسیٰ کو بھی اسی طرح لوگوں نے بڑا تنگ کیا تھا۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، تم تنگ کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ بس جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ کس کو ٹیڑھا کرتا ہے؟ جو خود ٹیڑھا ہو۔ رسول اللہ کے ساتھ خیانت، بہانے بازیاں یہ خود کرتا ہے انسان، پھر خدا کہتا ہے تو نے یہ کیا ہے، جو راستہ تو نے انتخاب کیا نتیجہ بھی تجھے اسی راستے والا ملے گا۔ جب یہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ تم فسق پر آمادہ ہو اور نتیجہ تمہیں ایمان والوں والا ملے، ایسا نہیں ہوتا، تمہیں ہدایت نہیں ملے گی تمہارے اپنے فسق کی وجہ سے۔ اور دوسری مثال حضرت عیسیٰ کی دی، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد میں آنے والے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور یہ رسول اللہ کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ نے بھی یہودی کیوں آ کے رہ رہے تھے مدینہ میں، آخری نبی نے آنا ہے۔ مسیحیوں کے پاس بھی خوشخبری موجود تھی رسول اللہ کی، آخری نبی کی، یہودیوں کے پاس ہی موجود تھی۔ اور حضرت عیسیٰ بھی بتا کے گئے تھے، حضرت موسیٰ بھی بتا کے گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے جب واضح دلائل لے کر وہ نبی آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی واضح یہ جادوگر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اسے کہا جا رہا ہو آ جاؤ خدا کے دین کی طرف، اور وہ جھوٹ بول کر اس دین کو قبول کرنے سے انکار کر دے، جھوٹے بہانے بنا لے اور اللہ پر بہتان تراشی شروع کر دے۔ اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ افواہہم لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اطفاء کہتے ہیں آگ کو بجھانا، اللہ کے نور کو بجھا دے پھونک سے۔ نہ اللہ کے نور سے مراد کوئی چراغ ہے، کوئی چراغ جل رہا تھا مثلا کہ جس کو پھونک سے بجھا رہے ہیں، یہ تمثیل ہے کہ یہ جو نور خدا، دین خدا کی شکل میں روشن ہوا ہے اور دنیا میں روشنی کر رہا ہے، ہدایت کے راستے کو روشن کیا اس نے۔ کفار چاہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کچھ جن کو روشنی پسند نہ ہو وہ پھر پھونک مار کے چراغ بجھاتے ہیں، یہ بھی اپنے پروپیگینڈوں سے، اپنی چالوں سے اور اپنی بلند و بانگ دشمنیوں کے دعووں سے یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دیں، یہ نور بجھ جائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ کفار کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ جو پورا ہونا ہے، ابھی پورا ہوا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ آیت جو اللہ فرماتا ہے اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق، رہنمائی اور شریعت، قانون حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے غالب کر۔ یہ غالب
مومنوں کے ذریعے ہونا ہے، یہ غالب مومنوں کے ذریعے ہونا ہے۔ آخری 12ویں امام بھی، اور ان کے بارے میں شیعہ سنی میں عقیدے میں کیا فرق ہے؟ اہل سنت برادران کے ہاں بھی مسلم ہے امام مہدی کا آنا، اور شیعوں کے ہاں بھی مسلم ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شیعوں کے ہاں وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اللہ کے حکم سے غائب ہیں، اور اہل سنت کے ہاں وہ دنیا میں انہوں نے تشریف لانی ہے اور اس کے پیدا ہوں گے اور اس کے بعد وہ قیام کریں گے۔ ان کا قیام مسلم ہے، لیکن وہ قیام کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ایسے معجزہ دکھا دیں گے؟ نہ، بہت سارے لوگ جو دین ان کا دین وہی ہوگا قرآن والا، یہ روایات میں لکھا ہوا۔ بہت سے لوگ جو دین کی تعریف کر چکے، اپنی مرضیوں کا دین گھڑ لیا ہوگا، وہ سیدھا سیدھا انکار کر دیں گے یہ کون سا دین لے کر آ گیا، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ خالص دین والے مومن ان کے ساتھ ملیں گے، ان کا بھی لشکر بنے گا، جنگ ہوگی اور اس جنگ میں پھر خداوند عالم ان کو غلبہ عطا کرے گا، ورنہ یہ بغیر کوشش کے اگر غلبہ عطا کرنا ہوتا تو اللہ شروع سے ہی پھر کسی اللہ کے دشمن میں جرأت ہی نہ ہوتی کہ وہ کسی اللہ کے دوست کا کوئی نقصان کر سکے یا اقتدار میں آ سکے۔ لیکن یہ سنت الہی ہے یہی کہ مومن ملیں اور جہاد کریں اور غلبہ پائیں۔ اور آپ آج گزشتہ لوگ ہوں، آج دنیا میں رہنے والے ہم لوگ ہوں یا آئندہ والے، جس کا اس آیت سے تعلق نہیں ہے نا، اور اس کی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو جہاں پر ہے، جس شعبے میں ہے کہ میں کچھ ایسا کیا کر رہا ہوں جس سے میں سبب بن رہا ہوں بالآخر اپنی توفیق کے مطابق دین کی تقویت کا، اس کی حالت خراب ہے، یاد رکھیے، وہ کٹا ہوا ہے قرآن مجید سے، اس کی زندگی کی جہت قرآن کے پاس نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا دین کیا ہے کہ بہت دین کیوں؟ اور دنیا کے لیے دعائیں مانگو، اور میرے اللہ صحت دے، میرے رزق میں برکت دے۔ دین کا درد نہیں، دین کو کچھ نہیں دیتے، دین سے لیتے ہیں صرف۔ کربلا میں کون گئے تھے جن کو ہم رو رہے ہیں؟ وہ دین کو دینے گئے تھے، دین سے لینے کچھ نہیں گئے تھے۔ وہاں پہ سب کچھ چھن جانا، دنیا ساری چھن جانی تھی، بچے چھن جانے تھے، مال کو پہلے ٹھوکر لگا چکے تھے، ذبح ہونا تھا، گلے کٹوانے تھے انہوں نے۔ ان کا نام لینے والے تو انہیں جذبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ ہر دین پہ اس کو غالب کر دے، اور یہ غالب سنت الہی کے مطابق مومنوں نے ہی کرنا ہے، اور اس کے لیے سب پہ فرض ہے کہ اپنے آپ، جب وہ قوم ایک مقدار میں تیار ہو جائے گی نا، تب وہ امام بھی آئے گا۔ ورنہ دنیا پرستوں نے تو پہلے 11 اماموں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اللہ کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے۔ اس 12ویں کو قدردانوں کو دے گا، بے قدروں کو اور دنیا پرستوں کو نہیں دے گا۔ اور یہ اگر میں غلطی نہ کروں، ظاہراً آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا تھا جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے امام زمان کی کتنی قدر ہے، وہ یہ دیکھے کہ اسے قرآن کی کتنی قدر ہے، چونکہ رسول اللہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے گئے تھے۔ آج یہ قرآن ہے اور آج کے زمانے کا امام وہ ہے، اس کے لیے تڑپ رہے ہو کہ جو غائب ہے، تمہاری دسترس میں ابھی نہیں ہے اس طرح، اور جو تمہارے گرد و غبار میں اٹا ہوا تمہاری مسجدوں میں پڑا رہتا ہے، اس کو لفٹ نہیں کرا رہے، تم اس کے بھی بے قدرے ہو۔ اگر قدردانی ثابت کرنی ہے تو پہلے قرآن کی قدردانی ثابت کرو، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں نا، قرآن و اہل بیت۔ تو جو تمہارے پاس ہے اس کو لفٹ کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے یہ بھی زبانی دعوے ہیں، جو نہیں ہے کہ وہ آئے گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی سے اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرو، اس کے قدردان بنو، تمہاری زندگیوں میں نظر آئے، پھر تمہاری اس تربیت کے نتیجے میں خداوند عالم اپنے اس ذخیرے کو بھی تمہارے لیے بھیج دے گا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو ناگوار گزرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔